کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ بعض قوموں کا عذاب آسمان، زمین اور ہوا ہر طرف سے ایک ساتھ کیوں آیا؟ آج ہم ایک ایسے عظیم پیغمبر کے قصے کو تفصیل سے بیان کریں گے جن کی قوم نے زمین پر فساد اور معیشت میں سب سے بڑی خیانت کی تھی۔ یہ قصہ ہے اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام کا، جنہیں ان کی فصاحت، بلاغت اور دلائل کی قوت کی وجہ سے خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کے خطیب کا لقب دیا گیا۔ آپ کا یہ قصہ ہماری مقدس کتاب قرآن مجید میں سورہ آراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء میں پوری تفصیل اور عبرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کی رحمت نے ان فاسق قوم کو ایک موقع دیا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو دھمکی دی اور بالآخر ایک ایسے خوفناک انجام سے دوچار ہوئے جو آج تک عبرت کا نشان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یہ ایک خالص عرب قوم تھی اور شام کے اطراف میں سرزمین معان کے قریب آباد تھی۔ یہ علاقہ بحیرہ لوط کے بھی قریب تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق اہل مدین قوم لوط کی ہلاکت کے کچھ عرصے بعد یہاں آباد ہوئے تھے۔ مدین دراصل ایک قبیلے کے نام سے مشہور ہے اور یہ قبیلہ بنی مدین بن مدیان بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا۔ حضرت شعیب کا نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ کی دادی یا آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے تھیں۔ وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ملغم ان لوگوں میں سے تھے جو اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ دونوں حضرات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف ہجرت فرما گئے اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کی شادی حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ کر دی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان 4 عرب پیغمبروں میں سے تھے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے: ہود، صالح، شعیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مدین 3 بڑے اور بھیانک گناہوں میں مبتلا تھے جو ان کی تباہی کا سبب بنے۔ پہلا جرم شرک اور بت پرستی۔ وہ لوگ ایکا کی پرستش کرتے تھے اور یہ اس درختوں کے جھنڈ کا نام تھا جس کے آس پاس بھی ایک جھنڈ سا ہو، اس کو وہ اپنا معبود مانتے تھے۔ دوسرا جرم ناپ تول میں کمی، تطفیف۔ یہ ان کا سب سے بڑا اور معاشی فساد تھا۔ وہ اپنے اور ان کے پتھروں کو کم رکھتے تھے، یعنی کم تول کر دیتے تھے، اور لیتے وقت زائد وصول کرتے اور دیتے وقت کمی کر کے دیتے تھے۔ یہ قوم اپنی مالداری اور آسودگی کے باوجود دوسروں کا حق مارنے سے باز نہیں آتی تھی۔ تیسرا جرم راہزنی اور غنڈہ گردی۔ یہ لوگ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے اور ڈراتے تھے۔ وہ راہگیروں کو خوف زدہ کرتے، ان کے اموال چھینتے اور غنڈہ گردی کے طور پر ان سے ان کے اموال کا 10واں حصہ وصول کرتے تھے۔ روایت ہے کہ سب سے پہلے اس ٹیکس کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور راہ حق میں کجی تلاش کرتے تھے۔ اللہ نے قوم کی حالت زار پر ترس کھا کر انہی میں سے پیغمبر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور ان برے افعال سے منع کیا۔ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ فرمایا: اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے۔ پھر آپ نے ان کے معاشی فساد پر روشنی ڈالی اور حکم دیا: تو تم ناپ اور تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیز میں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ نے انہیں خبردار کیا اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو خدا نے تم کو کثیر جماعت کر دیا، اور دیکھو کہ فساد و خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ نے انہیں کمزوری اور قلت سے کثرت اور طاقت عطا کی۔
اور پھر انہیں ڈرایا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو ان پر بھی عذاب آ جائے گا، جیسے دوسرے قصوں میں بیان فرمایا۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، میں تم میں بھلائی دیکھتا ہوں اور میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھو، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ یہاں اللہ کا دیا ہوا نفع سے مراد ہے کہ ناپ تول پورا کرنے کے بعد جو حلال نفع تمہارے لیے بچے وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم ناپ تول کم کر کے یا لوٹ کر حاصل کرتے ہو۔ حلال نفع بابرکت ہوتا ہے اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور حرام میں برکت نہیں ہوتی اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ ان کا رد عمل ان کی سرکشی اور تکبر کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھلاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ یہ بات انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہی تھی کہ آپ کی نماز ہی آپ کو یہ سکھلاتی ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکیں اور ہمارے پسندیدہ کاروبار اور سودا بازی کو چھوڑ دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس استہزاء کے باوجود نرمی سے جواب دیا اور فرمایا، اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جانب سے بہترین رزق نبوت عطا فرمایا ہے، میں تمہاری مخالفت کا ارادہ نہیں کرتا اس سے جس سے میں تم کو منع کرتا ہوں۔ جتنا ہو سکے میں صرف اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، اور مجھے اس کی توفیق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ اس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ انبیاء کرام کی عمدہ صفت ہے کہ وہ جس کام کا حکم کرتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا تو قوم کے سرداروں نے کھلا مطالبہ اور دھمکی دی، شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذاہب میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر اللہ کی پناہ مانگی، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اس کے بعد قوم نے انہیں کمزور قرار دیا اور جسمانی دھمکی دی، اے شعیب، جو تو کہتا ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تجھ کو اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیرے بھائی نہ ہوتے تو ہم تجھ کو سنسار کر دیتے، اور تو ہم پر کچھ زور والا نہیں ہے۔ یہ ان کے کفر اور خبث کی انتہا تھی کہ وہ اللہ کے رسول کا لحاظ صرف ان کے خاندان کی وجہ سے کر رہے تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے سخت الفاظ میں حجت تمام کی، اے قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ باعزت اور غالب ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے تمام اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آخری الٹیمیٹم یہ تھا، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور سرداروں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا، اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو اس وقت تم خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ جب ان کی گفتگو ختم ہوئی، حق کو مکمل طور پر جھٹلا دیا گیا اور نبی سے مذاق کیا گیا تو اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور ظالموں کو ان کے مختلف جرائم کی مناسبت سے 3 مختلف عذابوں سے ہلاک کیا۔ پہلا عذاب بھونچال یا زلزلہ، الرجفہ، سورہ اعراف میں ہے۔ پھر ان کو اچانک بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نبی کو ڈرایا اور بستی سے جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ نے ان کے وجود کو ہی زمینی لرزش سے ہلا کر رکھ دیا۔ دوسرا عذاب چنگھاڑ، الصیحہ، سورہ ہود میں ہے، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ یہ عذاب اس لیے مناسب تھا کیونکہ انہوں نے نبی کی نماز اور دین کا مذاق اڑایا تھا۔
اللہ نے فرشتے کے ذریعے ایک ایسی چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ گنگ ہو گئے۔ تیسرا عذاب، سائبان کا عذاب، سورہ شعراء میں ہے، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس سائبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے ہی سخت دن کا عذاب تھا۔ یہ ان کی اس مانگ اور خواہش کا نتیجہ تھا جب انہوں نے بطور مذاق کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا ہم پر لا گراؤ۔ اللہ نے ان کی خواہش کو پورا فرمایا۔ مفسرین نے سائبان کے عذاب کی تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ نے ان پر پہلے سخت گرمی اور ہوا کی بندش مسلط فرمائی۔ اس مصیبت سے گھبرا کر وہ جنگل میں پہنچے، جہاں انہیں ایک بادل کا سایہ نظر آیا، جس کے نیچے وہ خوشی سے اکٹھے ہو گئے تاکہ دھوپ سے نجات پائیں۔ لیکن جب تمام افراد جمع ہو گئے تو اللہ نے اس بادل سے آگ کے بھڑکتے شعلے برسائے اور ساتھ ہی زمین نے ان کو جھنجھوڑا، زلزلہ اور ایک چیخ آئی جس نے ان کی روحوں کو نکال دیا۔ جب یہ ہلاکت ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام ان میں سے نکل آئے اور ان کو ڈانٹتے اور افسوس کرتے ہوئے کہا، اے قوم، بے شک میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر رنج و غم کیوں کروں؟ آپ نے یہ فرما کر ثابت کر دیا کہ آپ نے اپنا فرض مکمل ادا کر دیا تھا، مگر جب قوم نے اللہ کے عذاب کو قبول کر لیا تو اب ان پر افسوس کیسا، جنہوں نے خود ہی نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قصہ ہر اس شخص کے لیے ایک واضح اور کھلی دلیل ہے جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے یا لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا، لہٰذا ہمیں اس قصے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنے پروردگار کے حضور مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی اور سبق آموز بیان پسند آیا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایمان افروز قصص کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔